دنیا میں دو ہی انسان ہیں، یا کامیاب یا ناکام۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، آئے ہیں، آئیں گے، موجود ہیں، چلے گئے، یا کامیاب یا ناکام۔ تو کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کا راضی ہو جانا بندے سے، یہ بندے کی کامیابی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہے یہ کامیاب ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہے یہ ناکام ہے۔ اللہ جس سے راضی ہیں یہ کامیاب ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی ہے اللہ کا راضی ہو جانا۔ ہاں، جن بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے نا، 3 بچے ہیں حدیث میں آتا ہے جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے، اس میں سے ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا رہے ہیں، یہ بات اللہ کے نبی سنا رہے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی تھی، دودھ پلا رہی تھی۔ ایک بادشاہ گزرا اور شاہی سواری، لوگ آگے پیچھے، حشموں قدم کے ساتھ، تو ماں کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ تو بچے نے دودھ چھوڑا اور اس بادشاہ کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائیو۔ ماں حیران کہ یہ بچہ بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت گزری، لوگ اس کو مار رہے تھے اور گھسیٹ رہے تھے، جوتے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا۔ تو ماں کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنائیو۔ بچے نے پھر دودھ چھوڑا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا ہی بنا دیجیے۔ ماں حیران کہ یہ بچہ بول رہا ہے، میں نے اس کے لیے شرافت مانگی، یہ انکار کیا، اور یہ ذلیل عورت اور کہتا ہے مجھے اس جیسا بنا، یہ کیا بات ہے؟ تو بچہ پھر بولا کہ ماں وہ پہلا جو آدمی گزرا تھا نا، دنیا میں بڑا نام ہے، بڑی شہرت، بڑی واہ واہ ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائے۔ یہ دوسری عورت جو گزری تھی نا، ہاں، یہ تو لوگوں نے اس پر بہتان باندھا ہے، یہ تو نیک عورت ہے، ہاں، اللہ کی ولیہ ہے، یہ تو اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے اس جیسا ہی بنا دیجیے۔ تو کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا راضی ہو جانا۔ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ناراض ہو جانا۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہے آپ کامیاب ہو، اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہے آپ ناکام ہو۔ آپ ایک لکھو نا، ایک لکھو، اس کے بعد لگاؤ صفر، کتنے ہو گئے؟ 10، دوسرا صفر 100، تیسرا صفر 1000، چوتھا صفر 10,000، پانچواں صفر 1,00,000، صفرے بڑھائی جاؤ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، بنائی جاؤ صفرے۔ اب کیا کرو؟ ایک ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر 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 صفر۔ آپ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، ارب کماؤ، 1 پلاٹ 10 پلاٹ، 1 فیکٹری 10 فیکٹری، 1 ڈگری 10 ڈگری، 1 عہدہ، ساری دنیا کے بادشاہ بنو، اگر اللہ آپ سے ناراض ہے آپ کیا ہو؟ صفر 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 صفر، آپ ٹکے کے بھی نہیں ہو۔ ہاں، اس لیے ہمارے بھائیو سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ۔ اچھا، اب اللہ کی رضا کی علامت کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ علامت ہے کہ موسم کون سا ہے؟ گرمی کا ہے، اور ہیٹر چل رہے ہوں تو یہ علامت ہے کہ موسم کون سا ہے؟ سردی کا ہے۔ ایک آدمی سائیکل پر آ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ آدمی غریب ہے۔ ایک آدمی گاڑی پر آ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ گاڑی کی بھی 10 لاکھ کی بھی ہے،
1 करोड़ की भी है, 4 करोड़ की भी है, उसके हिसाब से लोग अंदाजा लगाते हैं ना, उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं ना कि बंदा गरीब है कि मालदार है। एक आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, इसका मतलब है तंदुरुस्त है। एक आदमी सहारे से उसको लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है ये आदमी क्या है, कमजोर है, बीमार है। अल्लाह की रजा की अलामत क्या है, अल्लाह की नाराजगी की अलामत क्या है? अल्लाह जिससे राजी होते हैं अल्लाह उसे आमाल का शौक देते हैं, अल्लाह उसे आमाल की तौफीक देते हैं, अल्लाह उसे आमाल का उसके अंदर जज्बा पैदा करते हैं, आमाल में दूसरे से आगे बढ़ना। और जब अल्लाह किसी से नाराज होते हैं अल्लाह उससे आमाल की तौफीक छीन लेते हैं। एक आदमी को नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को नमाज छोड़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को तरावी पढ़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को तरावी छोड़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को रोजा रखना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को रोजा छोड़ना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी का साल में भी कुरान खत्म नहीं होता और एक आदमी का हर रोज कुरान खत्म होता है। एक आदमी का मस्जिद में आना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को मस्जिद से निकलना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी को ये बात सुनना मुश्किल हो रहा है, एक आदमी का ज़हन है कि ये बात खत्म ही ना हो। हाँ, अब हम सब अंदाजा लगाएं हमारे अंदर आमाल का शौक कितना है, नमाज का कितना शौक है। अल्लाह के नबी ने माल का शौक पैदा नहीं किया, आमाल का शौक पैदा किया। पहली सब में नमाज पढ़ने का शौक पैदा किया, तकबीर उला से नमाज पढ़ने का शौक पैदा किया, मस्जिद में जाने का शौक पैदा किया, जमात से नमाज पढ़ने का शौक पैदा किया और आजान देने का शौक पैदा किया। फरमाया अगर तुम्हें पता लग जाए आजान देने पर क्या मिलता है तो क्या होगा, कुरानदाजी करनी पड़ेगी। सब में शौक आ जाए मुझे अजान देनी है। हाँ, अगर तुम्हें पता लग जाए पहली सब में नमाज पढ़ने पर क्या मिलता है, कुरानदाजी करनी पड़े कि मुझे पहली सब में नमाज पढ़ना है। शौक पैदा किया है आमाल का। साहबा मस्जिद की तरफ आते थे ना, कदम छोटे छोटे उठाते थे, नेकियां ज्यादा हो जाएं, नेकियों का शौक। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर मेरा घर मस्जिद से दूर है, मुझे इजाजत दे मैं घर मस्जिद के करीब बना लूं। और मैं नहीं 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 नहीं, जितना तुम दूर से आओगे हर कदम पे तुम्हें नेकी मिलेगी। अमल का शौक पैदा किया, अमल से जिंदगी बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुम में से रोजा किसने रखा, रोजा रमजान का रोजा तो फर्ज है, ये तो रमजान के अलावा बात हो रही थी, रमजान के अलावा पूछा आपने, आज तुम में से रोजा किसने रखा है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, हुजूर मैंने रोजा रखा है। दूसरी बात फरमाई आज तुम में से किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया है। हज़रत अबू बकर खड़े हो गए, हुजूर मैं एक मिस्कीन को खाना भी खिला के आ रहा हूं। तीसरी बात फरमाई आज तुम में से किसी बीमार की इयादत किसने की है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर खड़े हो गए, हुजूर एक बीमार की इयादत भी करके आया हूं। चौथी बात फरमाई आज तुम में से किसी जनाजे में शिरकत किसने की है। हज़रत अबू बकर फिर खड़े हो गए, हुजूर एक जनाजे में शिरकत भी करके आया हूं। आपने फरमाया जिस आदमी में ये अमाल जमा हो जाएंगे वो सीधा जन्नत में जाएगा। अमाल का शौक पैदा किया। साहबा का शौक माल का नहीं था, कपड़ों का नहीं था, बर्तनों का नहीं था, जेवर का नहीं था, टाइल पत्थर का नहीं था, चीजों का नहीं था। साहबा का शौक अमाल का था, अमाल का था, अमाल का था। अमाल में दूसरे से आगे बढ़े, अमाल में। इसलिए एक अजीब मुकदमा आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। गरीब गरीब साहबा इकट्ठे हुए, गरीब गरीब साहबा इकट्ठे हुए और आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक मुकदमा लेकर। क्या कि हुजूर ये मालदार भाई हमसे आगे निकल गए, हम तो पीछे रह गए। वो कैसे, हम नमाज पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ते हैं बराबर बराबर, हम रोजा रखते हैं वो रोजा रखते हैं बराबर बराबर। हाँ, लेकिन इनके पास माल है, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये गुलाम आजाद करते हैं, ये सदके करते हैं। हमारे पास माल कोई नहीं, हम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं कर सकते। माल खर्च करने के अमल में ये हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। ये परेशानी थी। आज क्या परेशानी है, मेरी तनख्वाह थोड़ी है, मेरा मकान छोटा है, मेरे पैसे थोड़े हैं। साहबा को परेशानी क्या थी, अमल में पीछे रह गए। आपने फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल बतलाऊं जो उस अमल को करेगा उससे आगे कोई निकल ही ना सकेगा, इतना सवाब और अजर कमाएगा उसके बराबर कोई पहुंच नहीं सकेगा, इल्ला ये कि वो भी कर ले।
کیا فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل مل گیا، ہمارے برابر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اب بجر نماز پڑھی مسجد میں اور بیٹھ کے تسبیح شروع کر دی۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق اس کا تھا اعمال کا، ان کی بھی حرص اعمال کی، انہیں پتہ لگ گیا اس معاملے کا، تو وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول، وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، وہ تسبیح تو انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہیں، اعمال سے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی، تو سب نیت کرو بھائی اپنے اعمال کو اچھا بنانا انشاءاللہ۔ اپنی نماز کا اہتمام، رمضان ہے روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے، ساری رات جاگتے ہیں تراویح نہیں پڑھتے، مسجد کے باہر بیٹھے ہیں تراویح نہیں پڑھتے۔ ایک سجدے پر 1500 نیکی ملے گی، تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی ملے گی، ایک سجدے پر جنت میں محل تیار ہوگا، 20 تراویح پڑھے گا 60,000 نیکیاں ملے گی، اور وہ وقت کہاں گزار دیا؟ باہر چارپائی پہ بیٹھے ہیں۔ تراویح پڑھے، قرآن پڑھیں، رمضان آخری عشرہ کم از کم 3 سپارے روز، کم از کم۔ آپ سب دیکھو، آپ 3 سپارے پڑھتے ہو، کم از کم 1 سپارہ پڑھتے ہو، رمضان ختم ہونے کو ہے، آپ نے کتنے قرآن ختم کیے؟ قرآن کا شوق ہو، ذکر کا شوق ہو، آپ نے فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو، 100 دفعہ نہیں کہا، 200 دفعہ نہیں، کثرت سے پڑھو۔ اور حدیث میں آتا ہے جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسرا، استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں استغفار کس سے کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور چھوٹا سا استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اور تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کرو گے اللہ کی رحمتیں برسیں گی تمہارے پر۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار کی کثرت کریں۔ تیسری چیز اللہ سے جنت مانگیں، چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگیں۔ تو میرے بھائیو، اعمال کا اہتمام، اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، یہ اعمال کا مہینہ ہے، یہ اعمال کا عشرہ ہے، نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، دعا ہے، تہجد پڑھے، تو سب نیت کرو